السلام علیکم ناظرین۔ آج بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ یہ تصور کیا ہوتا ہے۔ تصور یار، تصور مرشد، کہ اکثر کہا جاتا ہے یہ سلسلہ روحانیت میں کہ آپ تصور کرو مرشد کا، تصور میں بٹھاؤ مرشد کو۔ تو یہ کیسے بٹھانا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ بات آج ہم نے سمجھنی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ تصور مرشد یا تصور یار ایسے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ ایک سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ایک خیال میں، اس کے خیال کے آئینے میں وہ تصویر سجا لیتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے تصور نہیں ہوتا، یہ صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ تصور ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو خود میں ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، خود کو ویسا بنانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک آپ کو بات سناؤں گا، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، پرانے زمانے کی تھوڑی بات ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سرکار کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے، وہ دیہاتوں میں رہتے تھے، اور وہ گائے بھینسیں ان کو چراتے تھے، ان کے ریوڑ لے کے پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، سارا دن ان کو چراگاہوں میں چرا کے واپس لے آتے۔ تو ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا جو چرواہا تھا، اسے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی فقیری لوں گا، میں بھی ولی بنوں گا۔ تو وہ معین الدین کے پاس چلا گیا۔ اب جب وہاں پہنچا تو ان کو کہتا ہے کہ سرکار، میں بھی آپ کی طرح ولی بننا چاہتا ہوں، آپ کی طرح فقیر بننا چاہتا ہوں، تو مجھے بھی بنا دے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس سے جب چلے جاؤ گے، وہاں جا کے تصور میں مجھے دیکھ لو گے، میری شکل کو بٹھا لو گے۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار، آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہے، اگر میں 2-3 دفعہ دیکھ لوں تو پھر تو یقیناً بٹھا لوں گا، لیکن ایک دفعہ دیکھ کے میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گائے ہیں کافی، تو میں پہاڑوں پہ جنگلوں میں لے کے جاتا ہوں، ان کو چراتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گائے کا تصور بنا لو گے؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے بنانا ہے؟ انہوں نے جو بات سمجھائی ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے گائے کرتی ہے، تم نے خیال میں گائے بن کے ویسے ویسے کرنا ہے، خود کو گائے سمجھنا ہے۔ یہ ہوتا ہے تصور۔ وہ کہتا ہے پھر گائے تو میرے آس پاس رہتی ہیں ہر ٹائم، تو یہ میرے لیے آسان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ ایسا وہ چلا گیا، وہ روزانہ جاتا گایوں کے لے کے چراگاہوں میں۔ وہ چر رہی ہوتی تھی، وہ بیٹھ جاتا تھا، تو وہ جیسے ایک مراقبہ کرتے ہیں، اسی طرح ایک دھیان میں، ایک سوچ میں بیٹھ جاتا، اور خود کو گائے سمجھتا، اور خود کو گائے سمجھتا کہ ایسے گائے ہوتی ہے، اس کی شکل اپنی شکل بنا لی، ایسے وہ چر رہی ہے، ایسے پانی پیتی ہے، ایسے بولتی ہے، ایسے اس کے بچے دودھ پیتے ہیں، یا ایسے اس کا دودھ دوہتے ہیں اس کے مالک۔ وہ سارا سین جو ہے اس کو امیجن کرتا اپنے ذہن میں۔ ہر روز وہ ایسے ہی کرتا رہتا۔ کچھ دن گزرے تو وہ ایسے ہی آ رہا تھا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھی تھے جو اپنے اپنے ریوڑ لے کے جاتے تھے۔ تو اچانک اس نے گائے کی آواز نکالی، تو جو اس کا ساتھی تھا، دوست، وہ ہنسا، وہ کہتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر وہ دوسرے دن جب گئے تو پھر وہ زیادہ اس نے آوازیں نکالی، مطلب ایک کے بجائے 7-8 مرتبہ وقفے وقفے سے اس نے گائے کی آواز نکالی۔ تو وہ مطلب پہلے ہنسا بھی اور پھر حیران بھی ہوا کہ اس سے کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، پھر اس کا یہ تسلسل اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہ بار بار ایسی آوازیں نکالنے لگ پڑا، اور پھر کبھی وہ خود چرنے لگ پڑتا اور ساری گائے والی حرکتیں کرنے لگ پڑتا۔ تو یہ دیکھ کے وہ حیران اور پھر پریشان ہو گیا اس کا ساتھی۔ اس نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہے، شاید کوئی شیاطین، کوئی جنات یا ارواح خبیثہ کا اثر ہو گیا اس پہ۔ تو
وہ تو بیمار ہے، اس کو کسی کو دکھائیں، چیک اپ کروائیں۔ تو وہ اس کو لے کے معین الدین کے پاس ہی گئے۔ اب جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں کا ان کا جو تھا آستانہ، تو اس کا دروازہ چھوٹا تھا، سب جھک کے اندر جاتے تھے۔ تو وہ سارے اندر چلے گئے، وہ باہر ہی رک گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سینگ جو ہے نا وہ اوپر اٹک رہے ہیں۔ تو وہ سارے ہنسے، تو وہ کہتے ہیں ہنسو نہیں، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر تھوڑا اور نیچے کرو اور اندر آ جاؤ۔ اور پھر وہ آیا، وہ ملے، اس کو تھپکی دی کہ گڈ، تم نے صحیح تصور جمایا ہے اپنے اندر۔ اب انہوں نے اس کا وہ تصور نکال کے اپنا تصور لگا دیا۔ اب جیسے وہ گائے بن چکا تھا، اب وہ معین الدین بھی بن چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے تصور۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو اور دے دوں کہ آپ کا کوئی بھی آئیڈیل ہوتا ہے نا، جیسے کہ کچھ لوگوں کا آئیڈیل ہے عمران خان، تو وہ عمران خان کی طرح گلاسز پہنتے ہیں، اس کی طرح ڈریسنگ کرتے ہیں، کٹنگ شیو، اس کی طرح چال ڈھال، اس کی طرح انداز گفتگو، حتیٰ کہ وہ خود عمران خان بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کرنا ہے نا، یہ ہے تصور۔ ایسے تصور آپ نے کسی کا بھی بنانا ہے۔ جب ایسے تصور آپ بنائیں گے تو پھر جو وہ ہے وہ آپ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک وقت میں نہیں ہوگا، اس کا تسلسل چاہیے، کچھ سفر کرنا ہے آپ کو، کچھ ٹائم لگے گا۔ جب وہ ایک صحیح باقاعدگی سے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی چیز، تو وہ جنم لے گی، وہ اپنی روشنی دکھائے گی، وہ اپنی آواز دے گی، وہ اپنی خوشبو دے گی، مہک دے گی۔ تو اس چیز کو لے کے ہم نے جانا ہے آگے، اور ایسے ہم نے تصور بنانا ہے مرشد کا، یار کا، یا جس کا بھی بنانا ہے، وہ ایسے تصور بنانا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کے ذہن دل میں اتری ہوگی، اور آپ کو ایک نئی راہ نظر آئی ہوگی جس پہ آپ آئندہ سفر شروع کریں گے۔ تو مزید میری ویڈیو کا انتظار کریں، اور بھی ویڈیوز ایسے ٹاپک پہ آئیں گی آپ کے پاس۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔